ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ، 4 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ النساء کا 13واں اور 14واں 2 رکوع اس وقت پڑھ کر سنایا گیا۔ ان 9 آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، اور یہ کسی مومن کی شایان شان نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی سے،
اور جو کوئی قتل کر دے کسی ایمان والے کو غلطی سے تو پھر وہ آزاد کرے ایک مومن گردن اور اس کا خون بہا ادا کرے اس کے گھر والوں کو، سوائے یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر ہو وہ کسی ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہو لیکن وہ مقتول مومن ہو تو پھر آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن۔ اور اگر ہو وہ کسی ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے تو پھر اس کا خون بہا ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن گردن آزاد کرنی ہے۔ پھر جو کوئی نہ پائے غلام، پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار۔ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی علم والے حکمت والے ہیں۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو پھر اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضب فرمائے گا اس پر اللہ، اور لعنت فرمائے گا اس پر، لعنت فرمایا اس پر اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے زبردست عذاب۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تم اس کے لیے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ کیا تمہیں دنیا کی زندگی کا مال چاہیے؟ اور اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، اور اس کے پہلے تم بھی تو اسی حال میں تھے۔ پھر تم خوب تحقیق کر لیا کرو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن اور وہ ایمان والے جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت دی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مجاہدہ کیا اپنے مال اور جان سے بیٹھے رہنے والوں کے اوپر درجے سے۔ ویسے ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، مجاہدہ کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم سے۔ درجات ہیں اس کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ ہیں ہی بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ اب بے شک وہ لوگ کہ جب ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہوں کس حال میں تھے تم؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے سہارا تھے زمین میں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ پھر تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ ہاں، سوائے ایسے بے سہارا مردوں اور عورتوں اور بچوں کے کہ جو نہ ہی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اپنی ہجرت کے لیے اور نہ ہی انہیں راستے کا پتہ ہے، کہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اور اللہ تو ہیں ہی بڑے معاف فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں پھر وہ پائے گا زمین میں بہت رہنے کی جگہ اور بہت ساری کشائش، بہت وسعتیں۔ اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اسے آ جائے موت، تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ ہیں ہی بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ یہ دونوں رکوع ملا کر 9 آیات ہیں، اور دونوں کا مضمون بھی ایک دم ملتا جلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے مرتبہ میری ہی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک رکوع 2 مرتبہ پڑھ دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس کی قضا اس طرح کی جا سکتی ہے کہ 2 رکوع ایک ساتھ پڑھ دیا جائے، اس لیے آپ کے خادم نے ان دونوں رکوع کو ایک ساتھ پڑھا ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں قتل کی سزا، اس کا خون بہا وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ ہے۔
قتل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیسا جرم ہے، اس کا انداز سورہ مائدہ کی اس آیت شریفہ سے فرما سکتے ہیں، جس میں رب نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ اس میں ایمان اسلام کوئی قید نہیں ہے۔ آیت شریفہ شروع ہو رہی ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس کسی نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر کسی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو ظاہر ہے کہ جس نے قتل کیا اس قاتل کو بھی اب قتل کیا جائے گا قصاص میں، تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہوا، یہ تو عین انصاف ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص زمین میں فساد برپا کرتا ہے، پھر وہ فساد کی تعریف ہے قرآن شریف میں، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن لفظ یہ ہے کہ کوئی شخص یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے قصاص میں قتل کیا جائے، یا کسی نے زمین پہ فساد برپا کیا ہے، ایسا فساد برپا کیا ہے جس کی سزا شریعت مطہرہ میں قتل ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایسا جرم کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس کسی نے ایک انسان کو زندگی دی، یعنی ایک آدمی کو کوئی قتل کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، ظلم اور اس کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، اللہ کی نگاہ میں یہ ایسا کام ہے، ایسی نیکی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کی حفاظت کی۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ قتل انسانی قطع نظر اس سے کہ جو مقتول ہے وہ مومن ہے غیر مومن ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہر انسان کی زندگی، ہر انسان کی جان جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب آج کا جو مضمون شروع ہوتا ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، فرمایا کسی مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یعنی کسی مومن سے اس جرم کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے الا خطأ، مگر یہ کہ غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے۔ اس کا معنی یہ کہ جان بوجھ کر کسی کی جان لینا، کسی مومن کی جان لینا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یعنی یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ قتل جو ہے قتل خطا کہلاتا ہے۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، شریعت مطہرہ میں قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو قتل عمد ہے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے ایک قتل شبہ کہلاتا ہے۔ یہ قتل شبہ جو ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل تو کرتا ہے لیکن وہ ایسے ہتھیار سے ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو عام طور سے کسی کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا قتل جو ہے وہ قتل خطا کہلاتا ہے، جس کا حکم یہاں ہے۔ میں کسی مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے الا خطا، مگر یہ کہ اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا۔ یہ خطا لفظ جو ہے نا، خطا، اس خطا کا خطا تو قرآن کا لفظ ہے، یہاں خود ہی خطا کا لفظ آیا ہے۔ یہ خطا جو ہے اس کو ہم اردو میں چوک کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بھول اور چوک۔ تو یہ بھول اور چوک دونوں کے شرعی احکام الگ ہیں۔ کسی انسان کا چوک سے قتل ہو جانا، اس کی 2 شکلیں مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہوا تھا شکار کرنے کے لیے، اور کہیں وہ قریب کی جھاڑی میں کچھ جنبش سی، اس نے سمجھا کہ بھئی کوئی جانور آ گیا جس کا میں شکار کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے فائر کر دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ جہاں پر اس نے فائر کیا تھا وہاں کوئی جانور نہیں بلکہ واقعی کوئی انسان تھا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سمجھا اتنی رات میں یہاں کہاں سے انسان آئے گا، یہاں تو کوئی جانور ہوگا جو چر ور رہا ہوگا یا کچھ کر رہا ہوگا، اسے فائر کر دیا۔ یا دوسرے یہ کہ اس نے کسی جانور پر، کسی شکار پر فائر کیا اور بیچ میں ایک آدمی اچانک آ گیا اور وہ بیچارہ مر گیا۔
تو ظاہر ہے یہ دونوں جگہ جو ہے اس شخص کا ارادہ کسی انسان کو قتل کرنے کا نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا۔ میں کوئی اگر ایسا ہو جائے ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی شخص کسی ایمان والے کو خطا سے غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک مومن گردن آزاد کرے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقون، اور صرف مومن گردن آزاد کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرے۔ لفظ جو استعمال ہوا ودیۃ مسلمہ، ودیت یعنی اصل لفظ ہے دیت، اس کو ہم لوگ اردو میں کیونکہ کوئی زیر زبر لگا نہیں تو ہم لوگ کو دیت پڑھتے، دیت نہیں، وہ دیت لفظ ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کو اس کی دیت ادا کرے۔ اب غلام آزاد کرنا، یہ مضمون کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک انسان کا غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوئیں، ایک تو ایک انسانی جان اس کے ہاتھ سے چلی گئی، یہ گناہ کا کام ہوا، بھلے سے غلطی سے ہوا، اور دوسرے جس گھر کا وہ آدمی تھا اس گھر کو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے وہ معاشی اعتبار سے برباد ہو گیا۔ ایک گھر کا کماؤ انسان تھا، وہ چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوئے، اس کی بیوی بیوہ ہوئی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہوں گے، وہ بھی بے سہارا ہو گئے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ قتل کے معاملے میں شریعت مطہرہ جو دیت یا خون بہا کا جو تعین کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کا نقصان ہوا ہے، جس خاندان کا نقصان ہوا ہے، اس کی مالی اعتبار سے مدد کی جائے۔ اس کو ہمارے یہاں کے قانون میں بلڈ کمپنسیشن کہتے ہیں۔ وہ کتنا ہے کیا ہے اس سے ہم کو بحث نہیں، اور کیا اس کی شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم کو اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا۔ ابھی جو بات عرض کرنا ہے کہ یہ جو غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم ٹوٹا، اور جو اس کا خون بہا یا بلڈ کمپنسیشن اس کے خاندان کو ادا کرنا ہے، وہ ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو قتل ہو گیا اس کی دیت کتنی ہے؟ اس کی دیت شریعت مطہرہ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے فرمائی ہے 100 اونٹنیاں، 100 اونٹنیاں ہیں، اور اونٹنی جو ہے یہ ان حلال جانوروں میں ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں اس میں سب سے مہنگا جانور جو ہے اونٹنیاں ہوتی ہیں۔ 100 اونٹ یا 100 اونٹنیاں، اس کا معنی یہ کہ اگر ایک اونٹ کو آج 25 سے 30 ہزار روپے کا بھی سمجھ لیا جائے، یہ کم سے کم قیمت ہے، اس کی اصل قیمت تو راجستھان میں جا کے معلوم ہوگی۔ اگر 25 سے 30 ہزار روپے کا بھی سمجھ لے تو ایک خون بہا جو ہے وہ 30 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ ایک خون بہا 30 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، اس لیے کہ 100 اونٹ کی قیمت اس کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ ایک لفظ قرآن شریف میں الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو۔ اس کے گھر والوں میں کون؟ اس کی تشریح حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس آدمی کی موت کے بعد جو لوگ اس کے شرعی وارث ہیں، اس کے وارث کون کون ہوں گے؟ اس کے ماں باپ ہوں گے تو اس کے ماں باپ وارث ہیں، بیوی ہے، بیٹے بیٹی ہوں گے، یہی اس کے وارث ہوں گے۔ بھائی بہن تو عام طور سے وارث نہیں ہوتے، الا یہ کہ وہ الگ معاملہ ہو۔ تو یہاں پر جو اس کے شرعی وارث ہوں گے ان لوگوں کے درمیان یہ رقم جو ہے ان کے اس حصے کے مطابق تقسیم کی جائے گی جیسے گویا کہ اس شخص نے اپنی میراث میں یہ رقم چھوڑا ہے۔ جیسے 30 لاکھ روپیہ اگر وہاں آ گیا خون بہا کے طور پر، تو یہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے جیسے اس کے ماں باپ کا حصہ چھٹا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا حصہ اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ہوتا ہے، پھر بیٹے اور بیٹی جو ہوں گے ان کو 1 اور 2 کی نسبت میں للذکر مثل حظ الانثیین، جو قانون ہے تقسیم میراث کا اس اعتبار سے اس کے وارثوں میں اس کو تقسیم کیا۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اس کے بعد ایک مزید بات فرما الا ان یصدقوا، مگر اگر وہ معاف کر دیں،
کہ خون بہا کس کا حق ہے؟ اس مقتول کو، جو آدمی مر گیا ہے اس کے خاندان والوں کا حق ہے، تو اس کو معاف کرنے کا حق بھی شریعت مطہرہ نے ان کو دیا ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ بیچارہ وہ جو آدمی نے مار دیا اس نے تو غلطی سے لگ گئی، ہم اس کا تو ارادہ قتل کرنے کا تھا ہی نہیں، اور ہے اتنا غریب آدمی کہ کہاں سے وہ لائے گا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اچھا ایسا کرو ہم اس کا خون بہا معاف کر دیتے ہیں، یا کوئی وارث اس میں سے اگر اپنا حق معاف کرے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ یعنی چونکہ بہت انٹرسٹنگ مضمون ہے اس لیے میں نے اس کی اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ مرنے والا شخص کسی ایسے قوم سے ہو جو فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، ایسی قوم سے اس کا تعلق ہو جو تمہاری دشمن ہے، اور وَهُوَ مُؤْمِن، مگر وہ آدمی مومن ہو جو مرا ہے، وہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ یہاں پر خون بہا نہیں ہے۔ کیوں خون بہا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کافروں کی قوم ہے، اور مومن کا وارث کافر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو اگر خون بہا دیا جائے گا تو کس کو دیں گے؟ یہاں خون بہا لینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، کافر کا وارث مومن نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے، فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اس کے لیے ایک گردن بھی آزاد کرنا ہے اور اس کا خون بہا بھی ادا کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، آج کے زمانے میں اگر یہ ہو جائے کسی اسلامی مملکت میں، غلام کہاں سے لائے گا؟ غلام کہاں سے؟ آپ انداز فرمائیں 1500 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور رب تعالیٰ فرمائے اگر وہ نہ پائے، جب نزول قرآن ہو رہا ہے تو غلام اور باندیاں ان کی قطار لگی ہوئی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرما رہے لیکن اگر وہ نہ پائے، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی یہ حیثیت نہ ہو کہ وہ کسی غلام اور باندی کو خرید کے آزاد کر سکے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے، اس آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے اس بات کی بھی بشارت دے دی ہے انسانیت کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اپنے اس دین کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے، اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے اس زمین کو، اپنی زمین کو غلاموں اور باندیوں سے پاک کر دوں گا، یہاں غلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ دونوں چیزیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ، اور اگر کوئی نہ پائے غلام اور باندی، آج کی تاریخ میں اگر ایسا واقعہ ہو تو کہاں غلام باندی؟ کہیں نہیں پائے جاتے، پوری دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ شہرین متتابعین، پھر اس کو 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا متواتر۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی جانب سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ایک واقعہ ہوتا ہے قتل کا، اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا کہ اللہ کے ایک بندے کو کا قتل تیرے ہاتھ سے ہو گیا، بھلے سے غلطی سے ہوا، اور دوسرے یہ کہ اس کے خاندان والوں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچی، تو دونوں کا پروویژن شریعت مطہرہ نے رکھا ہے۔ خاندان والوں کو خون بہا ادا کرنا ہے تاکہ ان کی اشک شوئی ہو سکے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی شکل یہ ہے کہ اس نے غلام آزاد کرنا ہے، مومن غلام، اور اگر غلام نہ ملے جیسا کہ آج کا حال ہے تو پھر اس کے بدلے اس کو 2 ماہ متتابعین، یہ بہت خطرناک روزے کی شکل ہوتی ہے۔ شہرین متتابعین جو ہوتی ہے لگاتار روزے رکھنا، اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا جا چکا ہے کہ آدمی 58-59 روزہ رکھے اور کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ اس کا روزہ چھوٹ گیا تو پورے روزے جو ہے وہ ختم مانے جائیں گے، پھر سے اس کو دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ بہت یعنی کہنا چاہیے یہ بہت سخت قسم کا حکم ہوتا ہے 60 روزے جب متتابعین کہا جائے۔ جیسے ایک آدمی کا رمضان کا کچھ روزہ چھوٹ گیا، کچھ روزے قضا ہو گئے، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو وہ بعد میں سال بھر میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اس سال میں نہیں رکھا تو اگلے سال میں رکھ سکتا ہے، ایک 2 کر کے رکھ سکتا ہے، آج ایک رکھ لیا، پرسوں ایک رکھا، پھر ایسا رکھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں شہرین متتابعین کا حکم ہوتا ہے وہاں اس کو 60 روزے لگاتار مرد کو، اور اگر عورت کے لیے حکم ہے تو پھر عورت کو ایام حیض کی رخصت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی روزے اس کو لگاتار رکھنے ہوتے ہیں۔ اب فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
اب اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، پچھلا قتل کون سا تھا؟ قتل خطا. پچھلا جو حکم بیان ہوا وہ کون سا تھا؟ قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا. اب کوئی شخص ومن یوم یقتل مؤمنا متعمدا، کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، پھر اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، غضبناک ہوا اس پر اللہ، ولعنہ، اور اس پر لعنت فرمائی، واعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم. اب یہ پوری آیت شریفہ میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں پوری جو سزا ہے وہ اخروی سزا ہے، آخرت کی سزا ہے. دنیا میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ دنیا میں اس کی سزا ان النفس بالنفس، سورہ مائدہ میں آئی ہے آیت شریفہ، ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان. اس نے کسی مومن کو قتل کیا ہے، اس کی دنیاوی سزا یہ ہوگی کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور یا تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اور قصاص جو ہوگا وہی قصاص جو جس کو ابھی ہم نے خون بہا کی شکل میں بیان کیا ویسا قصاص ہوگا. قصاص تو یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس قصاص کے بدلے اگر اس کے خاندان کے لوگ، جس خاندان کا فرد مارا گیا ہے، اگر وہ لوگ دیت کے اوپر آمادہ ہو جائیں لینے پر، تو اس کی دیت لے کے وہ لوگ اس کو معاف کر سکتے ہیں. آپ انداز فرمائیں کہ قوانین شریعت جو ہیں وہ کتنی انسانی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، اور انسان کے اعتبار سے اس کے احساسات جتنے نازک ہیں اسی اعتبار سے قوانین کتنے نازک ہیں. کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو ایک تو ان النفس بالنفس، اگر خاندان کے لوگ کہیں نہیں اس نے ہمارے خاندان کے آدمی کو قتل کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، قاضی شریعت بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، امیر المومنین بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے خاندان کے لوگ جو مقتول ہیں اس کو معاف کرنا چاہیں دیت لے کر تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور چونکہ دیت ان کا حق ہے، اہل خانہ کا، اہل خاندان کا حق ہے، تو جس طرح وہ دیت لے کے معاف کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بغیر دیت کے بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے معاف کر دیا قاتل کو، اگر اس کے مقتول کے خاندان کے لوگوں نے معاف کر دیا، اب شریعت مطہرہ اس پر سے قصاص کے حکم کو معاف کر دے گی اور اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. اس کا معنی سارے حقوق کس کو ملے؟ جس گھر کا، جس خاندان کا شخص قتل ہوا ہے سارے حقوق اس کو ہیں. اب آگے کی آیت شریفہ میں فرمایا نیا مضمون ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو. اس آیت شریفہ کے شان نزول میں مختلف مفسرین نے مختلف واقعات نقل فرمائے ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ غزوہ ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے اہل اسلام کے درمیان اور اہل کفر میں، اور اس میں کوئی شخص سامنے آتا ہے اور اس کے بعد وہ سامنے آ کر اس نے ایمان کا اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. لیکن جن سے اس کا مقابلہ تھا، جن صحابی سے، انہوں نے سمجھا نہیں یہ تو موت کے ڈر سے اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کو قتل کر دیا. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اسلامی فوج کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک چرواہا دکھائی دیا، بہت ساری بکریاں چرا رہا تھا. اب اس کا معاملہ جب اس کو جو لگا کہ اسلامی لشکر جا رہا تو اس نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لشکر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اپنی جان اور اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے ہم کو سلام کر رہا ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں بھی سب لے لیں. یہ ایسے کئی واقعات ہیں جو مفسرین نے نقل فرمائے. ان سب کو سامنے رکھ کر اب اس آیت کو فرمایا کہ ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو کوئی تم کو سلام کرے
تم اس کے لیے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کا سلام کرنا، اس لیے کہ سلام جو ہے یہ اسلام کی نشانیوں میں سے، اسلام کے شاعر اسلام ہے یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اسلام کی پہچان ہے مومن کی۔ تو ایک شخص نے اگر کسی کو سلام کیا تو اس کا سلام کرنا ہی اس کے اسلام کا اعلان ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو پوری طرح مسلمان مانا جائے گا، الا یہ کہ وہ کوئی کفریہ کام عام طور سے کرتا ہو، کوئی کفریہ کام کرتا ہو ایک الگ بات، اگر دکھائی دیا کہ بھئی یہ کام ایسا کر رہی ہے تو کافر کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی، یہ آدمی جو مجھ سے مل رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، بس میرے لیے کافی ہے کہ اس کا سلام اس نے کیا، گویا یہ مسلمان ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہ کا مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے ہاں مزاج میں بگاڑ جو ہے ہمارا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے نہیں، تلاوت کے اعتبار سے تو تھوڑا بہت ہے، رمضان میں الحمدللہ بہت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سمجھنے سمجھانے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آج تو امت کا ایک مزاج بن گیا ہے کتنے لوگوں کو جہنمی ثابت کر دینا، انہیں جس نبی کا امتی ہے اس نبی کی سوچ یہ کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور اس نبی کے امتی کی سوچ یہ کہ کتنے لوگوں کو میں جہنمی ثابت کر کے اس کو اسلام کے حدود سے نکال کے باہر کر دوں۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے، اگر کسی مسلمان کی یہ سوچ ہے تو اس کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ میں فقہ کا جو مسئلہ آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ، علماء فرماتے ہیں متفق علیہ فیصلہ ہے یہ ہمارے فقہا کا، کہ اگر کسی انسان میں 100 میں سے ایک علامت اسلام کی پائی جاتی ہے، غور سے سنو، کسی انسان میں 100 میں سے ایک علامت بھی اسلام کی پائی جاتی ہے اور 99 علامتیں غیر اسلامی کی ہے، اس کے بعد بھی اس ایک علامت کی وجہ سے اس کو مسلمان سمجھا جائے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ 99، ارے ایک علامت بھی اس میں خدا نہ خواستہ اس کا فسق، اس کا فجور یا اس کی سوچ کی کوئی غلطی ایک ہمارے سامنے آ جائے، اس کی ساری بھلائیوں اور اچھائیوں پر پانی پھیر کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو کافر ثابت کر دیں اور کیسے اس کو جہنمی ثابت کر دیں۔ یہ سوچ غیر اسلامی ہے۔ اور میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا اس حدیث شریف کی طرف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح لعنت کے لیے آپ نے منع فرمایا کسی پہ لعنت مت کرو، میں جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف لوٹتی ہے، زمین کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر یہ شمال جنوب مشرق مغرب چکر لگاتی ہے، اور پھر جس شخص کے لیے یہ لعنت کا لفظ استعمال کیا اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ اگر کسی کے لیے کہا گیا ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ شخص واقعی قابل لعنت ہے تو یہ لعنت جا کر اس پر گرتی ہے، اور اگر وہ شخص قابل لعنت نہیں ہے تو یہ لعنت لوٹ کر اس شخص پر گرتی ہے جس نے اس لعنت کو بھیجا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ کفر کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو غلط طریقے پر کافر کہے اور وہ شخص اس نے کفر کا کوئی کام نہیں کیا ہے تو یہ فتوی کفر خود آدمی پر واپس لوٹتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت نازک بات ہے، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے خیالات اور اپنے جذبات پر تم قابو رکھو۔ یہ کیا ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہو جائے تو ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے جب تک ہم اس کو اٹھا کے اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کے حدود میں معاذ اللہ داخل نہ کریں۔ یہ بات اس پر کہ کسی نے سلام کیا تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، مطلب اس کا سلام کرنا اس کے اسلام کا اعلان ہے اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ اتنی بات کافی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو
مزاج بنا ہوا ہے، اس کو سلام مت کرو، اس کو مت سلام کرو، کسی کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور کسی کا معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ساری بکواس چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں بکواس ہے، من گھڑت ہے، من گھڑت چیزیں ہیں۔ کسی کو نکاح، کسی کے نکاح سے کسی کے سلام سے کیا تعلق؟ ارے نکاح ٹوٹتا ہے شرک کرنے سے، نکاح ٹوٹتا ہے کفر کرنے سے۔ اپنی زندگی میں دیکھو کوئی مشرکانہ عمل نہ ہو، اس لیے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہے، اور دونوں میں سے اگر کسی نے ایک نے بھی شرک کیا تو نکاح کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ کہیں میری زندگی میں مشرکانہ عمل تو نہیں ہے، کوئی میرا ایسا کام تو نہیں ہے جس پر شریعت مطہرہ نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے سلام کرنے سے، مصافحہ کرنے سے روکتے ہیں۔ انتہائی جہالت ہے یہ بات۔ کوئی شخص مسلمان سلام کرتا ہے، ہم نے اس کے سلام کا اسی طرح جواب دینا ہے جیسا پچھلے درس میں الحمدللہ آیا تھا کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا جواب دینے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اور درس میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سلام کا کرنا جہاں ایک طرف سنت ہے، وہاں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آدمی جواب نہ دے تو سخت گنہگار ہوگا، اور اس کی تعین جو ہے، اس کی آخری حد جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اس سے کوئی لفظ اس میں اگر بڑھائے گا یا گھٹائے گا تو گنہگار ہوگا۔ دوسرے، اب یہ السلام علیکم لفظ جو ہے یہ تو جمع کا صیغہ ہے نا، تو اس میں زبردستی اپنی گرامر جھاڑنے کی ضرورت نہیں کہ ایک آدمی ہے تو اس کو السلام علیکہ کہہ رہے ہیں، کوئی سامنے خاتون ہے تو اس کو السلام علیکہ کہہ رہے ہیں، دو ہیں تو السلام علیکمہ کہہ رہے ہیں، اور کئی ایسا کچھ نہیں، زیادہ گرامر نہیں جھاڑنے کی۔ ہر چیز میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اس میں اپنا علم اور اپنی عقل اگر ڈالنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ سمجھے؟ ہمارے یہاں ہوا، شروع میں دیکھا ہم نے، بہت زیادہ عقل آ گئی، عورتوں میں گئے تو وہاں بجائے السلام علیکم، ارے یہ کس نے بتا دیا؟ یہ کون سا تم کو سلام بتایا؟ السلام علیکہ، ارے السلام علیکہ، یہ السلام علیکہ جو ہے یہ عام گرامر کے اعتبار سے کوئی ایک عورت ہو تو اس کو السلام علیکہ کہا جائے، یہ ایک عورت ہو جب گرامر کی کلاس چل رہی ہے وہاں، اور یہاں پر مرد ہو، عورت ہو، ایک ہو، دو ہو، 50 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، سب کے لیے زبانی بولنا ہے، فون پر بولنا ہے، لکھنا ہے، سب ہر حال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہی ہے، اسے زیادہ نہیں۔ فرمایا بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بیٹھا رہے جہاد کے موقع پر، اور جو جہاد کرے اپنی جان اور مال سے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حکم یہ بتاتا ہے کہ ہر حال میں جہاد جو ہوتا ہے، ہر حال میں جہاد جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر فرض نہیں ہوتا، جہاد کے حالات ہوتے ہیں، جہاد یعنی قتال کے جو حالات ہوتے ہیں، اور امیر المومنین حالات کے اعتبار سے جیسی جہاد ڈکلیئر کریں گے ویسے۔ بعض ایسی جہاد ہوتی ہیں جس میں شریک ہونا جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، کچھ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، چھوٹا موٹا مارکا ہے، کچھ لوگوں نے جانا ہے اور وہاں ان سے بات چیت کر کے یا معاملہ سنبھال کے آ جانا ہے، ایسی حالت میں یہ کفایہ ہوگا۔ لیکن جب نفیر عام ہو، امیر المومنین کی طرف سے جب نفیر عام کا حکم ہو تو پھر ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گی۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، مریضوں پر نہیں ہوتا، ضعیفوں پر نہیں ہوتا، لنگڑوں لولوں پر نہیں ہوتا، اندھوں پر نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ ایکسیپشن رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے صحت مند لوگ ہوں گے سب، یہ کب؟ جب امیر المومنین کی طرف سے نفیر عام کی جائے گی، عام اعلان جب ہوگا۔ لیکن اگر ان کی طرف سے عام اعلان نہ ہو، بلکہ اس کا اعلان کیا جائے کہ جو لوگ پسند کریں وہ جائیں، جو لوگ نہ جانا چاہیں نہ جائیں۔ جیسے آپ دیکھیے غزوہ بدر میں جو تھا وہ نفیر عام نہیں تھی، غزوہ بدر میں نفیر عام نہیں تھی، اس لیے بعض صحابہ مدینے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر۔ تو اسی طرح سے یہ یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں قتال میں اور جو گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یقینی طور پر ایک نے جس نے اپنی جان مال کی قربانی پیش کی اور دوسرا گھر پہ رہا، کیسے برابر ہوگا؟ ویسے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے ایمان والوں کے لیے اللہ کا بھلا وعدہ ہے، بہترین کا وعدہ ہے، اس کو تو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو الگ الگ انفرادی اعمال ہیں
جس نے وہ عمل کیا وہ اس کا درجہ پائے گا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت عطا فرمائی ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے. یہ 13واں رکوع پورا ہو گیا. اب 4واں رکوع چلتا ہے. اس رکوع کے پہلے، شروع ہونے کے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی. اس ہجرت کے پہلے بھی حضرات صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق. اور ظاہر ہے یہ حکم جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اور حبشہ میں جو ہجرت ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر جو شاہ حبشہ سے جو بات چیت ہوئی، انہوں نے نجاشی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب حالات آپ کو معلوم ہیں. اس ہجرت حبشہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول ہجرت کر کے نکلے حبشہ جانے کے لیے. راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، راستے میں سانپ نے کاٹ لیا، ان کی وفات ہو گئی. اب یہ بات چلی کہ بھئی یہ جو جا رہے تھے یہ تو ہجرت پہ جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، راستے میں سانپ نے کاٹ لیا. ہجرت کر کے جہاں جا رہے تھے وہاں تو پہنچے نہیں تھے، تو آیا ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مہاجر کہلائیں گے نہیں کہلائیں گے؟ یہ ایک مضمون تھا، ایک سبجیکٹ، ایک ٹاپک تھا اس وقت. دوسری بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے اکثر صحابہ ہجرت فرما چکے تھے. اس وقت مکہ معظمہ جو تھا وہ دارالحرب تھا. دارالحرب یعنی وہاں پر کس کی قوت اور طاقت تھی؟ کافروں کی. وہاں پر اللہ کا نام لینے کی ہی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنا، اور یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اور انہی مظالم اور انہی سختیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. اب چونکہ یہ دارالحرب ہے، یہاں ایک مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی بندگی کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دارالحرب ہے. اس لیے اللہ نے ان کو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا. اس وقت ہجرت کرنا یہ اسلام کے اپنے ثابت کرنے کے لیے جیسے کلمہ شہادت کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ہجرت کرنا بھی ضروری تھا. اگر آدمی کوئی کلمہ شہادت پڑھ لے مگر ہجرت نہ کرے تو اس کے عدم ہجرت کی وجہ سے، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا تھا. یعنی حالات پر ہے یہ کہ حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنا مومن ہونا، مسلمان ہونا ظاہر کرے، اس پر ہجرت فرض تھی. لیکن جب اللہ عز و جل نے مکہ معظمہ کو فتح کروا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمایا اب آج کے بعد ہجرت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اب مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام ہے. یہاں اب یہ دارالحرب نہیں بلکہ دارالاسلام ہے. یہ تو دارالاسلام سے تو ہجرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد ہجرت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب مکے کے رہنے والے کو بھی اسلامی زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس شہر میں بھی اسلامی حکومت کو قائم فرما دیا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی علماء یہ فرماتے ہیں مگر قیامت تک اگر کسی ملک یا کسی شہر یا کسی خطۂ زمین میں مسلمانوں پر اسلامی احکامات پر عمل کرنا مشکل کر دیا جائے یا ناممکن کر دیا جائے تو پھر اس جگہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا ضروری قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ میرا وطن، میرا کاروبار، میرا مکان، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ میں اور میرا اللہ، میں اور میرا ایمان، میں اور میرا اسلام، یہ زیادہ ضروری ہے. یہ میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا کہ یہی مضمون پورے رکوع میں ہے. انشاءاللہ
ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لفظ آیا ہے ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت نہیں کی۔ فرمایا ان سے فرشتے پوچھتے ہیں فیم کنتم، کس حال میں تھے تم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ مرنے والا فرشتے کو جواب دیتا ہے ہم زمین میں بے سہارا تھے، ہم زمین میں بے سہارا تھے۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اچھا تم زمین میں بے سہارا تھے اس لیے اللہ کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا تم نے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ہجرت کے حالات تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، یہ اللہ جو ہے نا، اللہ کا لفظ عربی زبان میں یہ کسی بھی چیز کے ایکسیپشن کو، ایکسیپشن یعنی ایک حکم بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس حکم پر کسی وجہ سے عمل پیرا نہ ہو سکے، پھر اس کو اللہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہجرت کا عام حکم تھا اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ تھے مکے میں جو بیچارے اتنے بے سہارا تھے کہ وہ من الرجال والنساء والولدان، کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ بچے بھی تھے، لا یستطیعون حیلہ، یہ حیلہ لفظ جو ہے یہ تدبیر کے معنی میں ہے کہ وہ چاہ کر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ ہم ہجرت کر کے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، ان کی دلی تمنا تھی، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی تدبیر نہیں تھی کہ کس طرح ہم یہاں سے ہجرت کریں۔ ولا یہتدون السبیلا، اور نہ ہی وہ راستے کی کوئی معلومات رکھتے تھے، ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہجرت کر کے جا سکتے تھے۔ مطلب ہجرت کرنا تو ان کا ارادہ تھا، دل میں پورا ارادہ تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں دارالحرب سے دارالاسلام میں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر سکے۔ میرے بھائیوں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہمیشہ اہل ایمان کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو احکام ہیں وہ احکام حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک ہی حکم، جیسے آپ دیکھیے مریض، ایک آدمی مریض ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، بیمار ہے، اور اپنے گھر میں بیمار ہونے کے بعد اس کو خدا نہ خواستہ پانی کا استعمال جو ہے اس کو طبیب نے یا ڈاکٹر نے بتایا کہ پانی کا استعمال کرے گا تو تیرا مرض بڑھ جائے گا، یا اگر تو پانی کا استعمال کرے گا تو تو جو 4 ہفتے میں اچھا ہونے والا نا 8 ہفتہ لگے گا۔ اب اس حالت میں پانی موجود ہے، گھر کے سارے لوگ پورا وضو اور غسل سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ نے اس معذور آدمی کے لیے اجازت مرحمت فرما دی، تجھے بالکل ضرورت نہیں ہے پانی کا استعمال کرنے کی، تو اپنا تیمم کر، تیرا تیمم تیرے وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیرے غسل کے لیے بھی کافی۔ یہ ہے شریعت۔ ہر فرد بشر انفرادی طور پر اس میں اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، کیا حالات رکھے ہیں، فردن احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ اس شریعت مطہرہ، اس بات کی دلیل ہے یہ اس اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو اس انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرا اللہ ان انسانوں کی کمزوریوں کو اس اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر اس طبقہ رجال و نساء کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے دل میں بڑی تمنا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، لیکن حالات ایسے نہیں بن رہے ہیں کہ وہ چھوڑ سکے مکہ۔ اس میں بعض ایسے صحابہ ہیں جو نہیں ہجرت کر سکے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی گروہ میں میں
اور میری والدہ بھی. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے نا. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں شامل ہیں. اس طرح اور کئی صحابہ ایسے ہیں جو حالات سے اتنے مجبور ہیں کہ وہ ہزار چاہتے ہوئے بھی مکے سے ہجرت نہیں کر سکتے. اور بخاری شریف نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کا نام لے لے کر دعائیں فرماتے تھے, اے اللہ ان کو مکے سے نکل کر آ جانے کی توفیق عطا فرما, ان کو کافروں کے چنگل سے اللہ تو آزادی عطا فرما. ان کا ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. تو یہ وہ گروہ ہے جو مستقل طور پر معذور ہے کہ وہ شہر اپنا نہیں چھوڑ سکتا. ہجرت کا حالات ہے کہ ہجرت کرنا چاہیے, ہجرت کرنے کا ان کا پورا ارادہ اور نیت ہے, لیکن ایسے حالات نہیں بن رہے ہیں کہ وہ ہجرت کر سکیں. فرمایا اللہ نے کہ ایسے لوگ جو ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ تو ہیں ہی بڑے معاف فرمانے والے, مغفرت فرمانے والے. اب آگے جو میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہجرت حبشہ کا کہ ایک صحابی رسول راستے میں وفات پا گئے, اس واقعے کو سامنے رکھ کر وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, نہیں بلکہ وہ تو اگلی آیت میں ہے, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, جو کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا, ہجرت کے بعد وہ نئی جگہ جہاں ہجرت کر کے جائے گا, مراغمن کثیرا وسعا, وہ رہنے کی جگہ بھی بہت وسعت کے ساتھ پائے گا, اور اللہ کی بڑی کشائشیں اور وسعتیں اس کو ملیں گی. اس لیے کہ اس نے کوئی معمولی قربانی دی ہے, معمولی قربانی دی ہے, اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. اور ہجرت جو ہوتی ہے وہ ٹرک پہ پورا سامان لاد کے لے کے جاؤ, مکان بیچ دو, وہ نہیں ہوتی. سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے اور وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے نئی جگہ ہجرت کر کے جاتا ہے. فرمایا کوئی بھی یہ ہجرت کرے گا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, وہ بڑی کشائش پائے گا, بہت اچھی رہنے کی جگہ کا ٹھکانہ اللہ اس کو دے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا, اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرہ ہجرت کر کے, الی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ذرا آپ انداز سیکھیے ہجرت کس کی طرف کرتا ہے. ومن یخرج من بیتہ, جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کر کے, الی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ثم یدرکہ الموت, اور پھر اس کو آ جائے موت, اس کو پکڑ لے موت. فقد وقع اجرہ علی اللہ, پھر واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کی ذات پر. اس کا معنی یہ ہے اعمال کا اجر اور ثواب اعمال کی تکمیل پر نہیں ہوتا, اعمال کی تکمیل پر نہیں ہوتا, بلکہ عمل شروع کرنا تمہارے بس میں ہے. تم اللہ کے لیے اس عمل کو شروع تو کرو, اس کی تکمیل کہاں تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو مکمل ہوگا, نہ چاہے گا تو نامکمل ہوگا. لیکن نامکمل رہنے کے بعد بھی جس اجر اور ثواب کے تم حقدار ہو, وہ نامکمل عمل پر بھی اللہ تم کو عطا فرما. وہ ایسے ہی ہے, ایک شخص بیچارہ حج کے لیے نکلا. اب حج کے لیے جانے کے لیے ہوائی جہاز ہے, یہ ہے وہ, آج کل تو اتنے سارے وہ ہیں نا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پچھلے سے پچھلے سال میں تو آپ کو یاد ہو, خود ہمارے شہر کے ایک حاجی کا معاملہ یہ کہ جدہ میں فلائٹ کے لینڈ کرنے کے بعد ایروڈرم پر اس کا انتقال ہو گیا. وہ آدمی تو حج کے لیے چلا گیا تھا نا. اس لیے کوئی عمل, بھئی میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, ٹھیک ہے, یہ 2 رکعت میں سلام پر پورا کروں گا, یہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے, یہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ چاہے گا تو میری سانسوں کو قائم رکھے گا, چاہے گا تو میرے سلام کے پہلے میری زندگی کا سلام پھر جائے گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا. لیکن میں نے نیت کر لیا تھا اور اپنے اللہ کے لیے شروع کر دیا تھا, میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ پکا ہو جائے.
یہ ہے یہ بات جو میں نے ہجرت حبشہ کے واقعے میں بتایا تھا۔ ایک صحابی رسول راستے میں سانپ کے کاٹنے سے انتقال ہو گیا۔ رب نے فرمایا جو کوئی ہجرت کر کے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کی موت ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس طرح آج اپنے طریقے سے ہٹ کر 2 رکوع پر ایک ساتھ درس ہو گیا۔ وہ جو 1 رکوع 2 بار پڑھ لیا گیا تھا اس کی قضا ہوئی، اور آخر میں تکمیل کلام کے طور پر عرض کروں کہ قرآن شریف ہر حال میں کس طرح اپنے پر ایمان رکھنے والوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ رب نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بس اس آیت شریفہ کو ذہن میں رکھے پوری امت مسلمہ، کیا فرمایا رب نے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہاں یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر رکھا ہو۔ ہم صرف ابھی ہمارے سامنے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنے والے کل کے لیے اللہ نے کیا فیصلے فرمائے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا آیت شریفہ ہے کہ میرا جو یہ ہے، ہر حال میں آدمی قرآن کی طرف دیکھیں۔ ہو سکتا ہے قرآن عسیٰ ان تکرہوا شیئا، آج جو حالات ہیں، ظاہر ہے امت مسلمہ کا جو ذہنی کیفیت ہے وہ ہماری آپ کی سب کی ایک جیسی ہے۔ قرآن کی آیت سہارا دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر رکھا ہو۔ یہ کل تم کو تھوڑی معلوم ہے، کل تو تمہارے اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی شر رکھا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی بہتر ہوگا، وہی خیر ہوگا، وہی ہر مومن کے لیے قابل تسلیم ہوگا۔ اس لیے کہ اس آج کے پردہ غیب میں اللہ نے امت مسلمہ کے لیے کیا خیر چھپا کے رکھا ہے، وہ آنے والے کل کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارے کبائر کو بھی معاف فرما دے، ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے بڑے معاف فرمانے والے اللہ، اے بڑے کرم فرمانے والے اللہ، اے بڑے حفاظت فرمانے والے اللہ، اے اللہ آپ ہی خیر الحافظین ہیں۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اہل اللہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نیک بندے جو تیری امت میں جو چند گنے چنے ہیں، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر شرری کے شر سے، ہر مفسد کے فساد سے، ہر ذلیل کے ذلت سے، ہر خانہ خراب کی خانہ خرابی سے، ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ اس پورے امت مسلمہ کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری مدارس کو، ہماری خانقاہوں کو، اے الہ العالمین ہمارے گھر بار، ہمارے کھیت کھلیان، ہماری عزت آبرو، اے اللہ ہمارا دین، ہمارا دینی تشخص، ہماری مسجدیں اور ہمارے مدارس، اور یہ مدارس جو ہمارے اسلام کی بقا کا ذریعہ ہیں، اے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی خیر الحافظین ہے، اے اللہ تو ہی خیر الناصرین ہے، اے اللہ تو ہی خیر القادرین ہے، اے اللہ تو ہی خیر الراشدین ہے۔ الہ العالمین بس اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو تو کرتا ہے۔ اے اللہ اس پوری امت مسلمہ کے حفاظت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔